ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف رمضان کے مہینے کا ذکر کیا ہے اور کسی بھی مہینے کا ذکر نام لے کر کے صراحتاً نہیں کیا ہے، لیکن رمضان کے مہینے کا ذکر باقاعدہ رمضان لفظ کے ساتھ موجود ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن نام کے ساتھ موجود ہے، جیسا کہ صحابہ کرام میں صرف ایک صحابی رسول کا ذکر کیا، حضرت زید بن حارثہ کا۔ تو قرآن کریم میں جو تمام مہینوں میں صرف ایک مہینہ رمضان یہ رمضان کا نام قرآن شریف لے کر بیان کر رہا ہے، اور باقی جو مہینے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کا تعین ہے، اور جب سے کائنات ہے تب سے اس کا تعین ہے، اس طرف بھی قرآن کہہ رہا ہے۔ رمضان کی شروعات کیسے کرتے ہیں؟ چاند دیکھ کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطاری کرو۔ تو چاند دیکھے ویسے رمضان کی شروعات، چاند دیکھے ویسے ہی رمضان کی شروعات، اور جب آخر میں چاند دیکھیں گے تبھی رمضان کے اختتام پہ ہوگا، اور آپ روزے رکھنا بند کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، کہاں گے؟ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آخر رات تک، اور رمضان کے آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے، جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے، جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پر جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی مہینے کے آخر دن تک اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح شام 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے ایک ایسا عظیم درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار ہوتے ہیں، اگر گھوڑا دوڑائے 500 برس تک چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو اب ایسا درخت عطا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ایسا درخت۔ تو اب حدیث پاک میں کہا گیا کہ آسمانوں کے اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان شریف کے مہینے میں۔ تو یہ رمضان یہ ہم لوگ رمضان کہتے ہیں، اور عربی میں ہوتا ہے رمضان۔ کیا ہوتا ہے؟ تو جب رمضان بولوں گا تو سمجھ جانا ہے، ہمارے وہاں مجہول استعمال ہوتے ہیں لفظ میں زواد، اس لیے بول دے رہے ہیں۔ تو رمضان کیا ہے؟ تو علماء ربانیین فرماتے ہیں رمضان یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے بعض علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ آپ رمضان کو صرف رمضان مت کہو، بلکہ شہر رمضان کہو، ماہ رمضان کہو۔ کیا کہو؟ ماہ رمضان کہو، یعنی رمضان کا مطلب اللہ، شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ، ماہ رمضان اللہ کا مہینہ، رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کس میں سے؟ اور علماء ربانیین کہتے ہیں اب یہاں کیا ہے؟ اب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رمضان، یعنی کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سے ملنے کے کام زیادہ کیے جاتے ہیں، اللہ کے جلووں میں کھونے کے زیادہ کام کیے جاتے ہیں، اس کا تقرب پانے کے کام زیادہ کیے جاتے ہیں، دنیا سے قطع تعلق کرتے ہیں، اور اللہ کے جلووں میں کھونے کے کام زیادہ کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر
ناسوتی صفات آپ کے کم ہو جاتے ہیں اور ملکوتی صفات بڑھ جاتی ہے. فرشتے کھانا نہیں کھاتے ہیں، اور آپ بھی دیکھو صبح صادق سے لے کر غروب تک آپ کے اندر ملکوتی صفت رکھتے ہو، آپ کھانا پینا نہیں کھاتے. فرشتے کھانا پینا نہیں ہے ان کے لیے، اور آپ بھی فرشتوں جیسی ملائکہ جیسی ملکوتی صفت آپ کے اندر آتی ہے، آپ کھانا نہیں کھاتے ہو. فرشتے جمع نہیں کرتے ہیں، آپ جمع سے بچ جاتے ہو. فرشتے جو ہے گناہوں سے جو ہے بچنے والے ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہ معصوم ہوتے ہیں. اور آپ بھی بہت زیادہ جو ہے رمضان میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ فرشتے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، تو آپ روزے کی حالت میں دن بھر بھوکا رہ کر کے اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں، تو ملکوتی صفات کا جلوہ رہتا ہے. نمازوں کی جو عام دنوں میں بھی پابندی نہیں کرتا، وہ اس مہینے میں پابندیاں شروع کر دیتا ہے. جو اور یا رات میں جو ہے خاص تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، دن میں روزے کا اہتمام ہوتا ہے، اور خصوصاً تلاوت قرآنی کا اہتمام ہوتا ہے، تو ملکوتی صفات جو ہے یہ عروج پر ہوتی ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں ملکوتی صفات عروج پر ہوتی ہے، اور آپ اس ملکوتی صفات کے ذریعے اللہ رب العزت کی جو کہ عالم جبروت تک آسانی سے پہنچ سکتے اس مہینے میں. ملکوتی صفت یعنی آپ فی الحال آپ کے اوپر اس عالم کے اثرات مرتب ہو گئے. آپ ناسوت میں ہو تو اس کائنات کے یہ عالم آگ ہوا پانی مٹی کے اثرات آپ پہ ہوتے ہیں، اور عالم ملکوت کے اندر جو فرشتوں کے عالم کے جو اثرات وہ آپ پہ مرتب ہوتے ہیں. اور اگر آپ اسی عالم کے جو ذریعے جو ہے صحیح اپنے آپ کو تھوڑا آگے بڑھا لیں تو عالم جبروت کے اثرات آپ پہ مرتب ہو سکتے ہیں. اور عالم جبروت کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات کی تجلیات، یہ آپ کے اوپر تجلیات کا ورود در ورود، انوار کا ورود در ورود ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ آپ جو ہے عالم ملکوت کی کیفیات اور عالم جبروت کی کیفیات کے ذریعے جو ہے وقت کی تعینات کو بھی توڑ سکتے ہو، اور بیٹھے بیٹھے آپ بزرگوں کی اعلیٰ مجلس تک، دوسرے جو بزرگان دین اس کائنات سے پردہ فرما گئے آج بھی ان کی مجلسیں لگتی ہیں. روحانی مجلسوں میں جو ہے آپ وہاں جا کر کے ان سے اکتساب فیض کر کے آ سکتے ہیں. لیکن جس کا یہ مقدر ہے یہ اس کی بات ہے. تو عالم جبروت تک آسانی سے رسائی ہو سکتی ہے، اور آگے بھی ہو سکتی ہے اگر اس کو صحیح انداز سے آپ کریں. اب پھر دوسری بات ہے اس کے اندر، اب یہی نام ہی بتا رہا رمضان اللہ کے ناموں میں سے، جو علماء ربانیین کہہ رہے تحقیق کے بعد کہہ رہے ہیں، ایسا ہی نہیں کہہ رہے، کہنے کی کچھ وجہ ہے. یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا. اب یہ مہینہ اللہ کا مہینہ بولنے کے مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کی پہلے ہی رات سے خاص تجلی کے ساتھ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا، اور پورے مہینے یہ ندا کرتا ہے. کیا کرنا ہے؟ خاص تجلی اس رات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ کر کے فرماتا ہے. یعنی یوں تو تجلیات تو اس کی ہمیشہ رہتی ہے اور ہر تہجد کے وقت میں ہوتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں ایک خاص تجلی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ایک مخصوص تجلی ہوتی ہے، ایک ذات پر ایک مخصوص تجلی ہوتی ہے. تو آپ اگر، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر ملکوتی صفات کے ذریعے چاہو تو عالم جبروت تک آسانی سے پہنچ سکتے ہو، کیونکہ اس مہینے میں اس کی تجلیات، خاص تجلیات ہوتی ہے، عام تجلیات نہیں. رمضان کا مطلب ہے اللہ، اور ماہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ، یعنی اللہ کو پانے کا مہینہ، اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ، اس کے جلووں میں گم ہونے کا مہینہ. اور یہی جو ہے رمضان کہتے ہیں، رمضان ان سے بنا ہوا ہے. کس سے؟ مطلب یہ لفظ کس سے بنا ہے تو کہتے ہیں رمضان ان سے بنا ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بارش کے، کس کے ہوتے ہیں؟ اس بارش کے، کہ اس بارش ہونے کے بعد جو ہے فصل جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. موسم خریف کی جو ہے بارش کو بولتے ہیں رمضان. تو کہتے ہیں کہ یہ رمضان کے مہینے میں جو سب یہ بتایا گیا ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھلتے، اللہ کی خاص تجلی ہوتی ہے، اور جو کہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، نار سے، آگ سے جو ہے اتقم من النار، آگ سے آزادی کا.
تو یہ جو رحمتوں کی بارش برسنے کا مہینہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے یہ؟ رحمتوں کی بارش برسنے کا مہینہ ہے. تو یہ اتنی بارش ہوتی ہے کہ اس سے آپ دنیا سے کٹ کر تو دنیا آپ کی دھل جاتی ہے اور رب کے جلووں میں آپ جا سکتے ہیں، اگر صحیح معنوں میں آپ جو ہے رمضان شریف کا اگر استقبال اور جو ہے احترام کرے تو. پھر کہتے ہیں یہ رمز سے بنا ہے، کس سے؟ رے میم زاد. وہ رمضان تھا، یہ رمز. اس کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا. کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جلا دینا. تو یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ آپ کو خاک کر دے گا. اے خاک کے پتلے تو فقط خاک نہیں ہے، تو اور ہی شے ہے تجھے ادراک نہیں ہے. تو اگر واقعی میں رمضان کا احترام کر لیں تو آپ ایسے خاک بنیں گے کہ آپ فقط خاک نہیں ہے، کچھ اور اس کا ادراک ہونے لگ جائے گا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو کہتا ہے یہ رمضان آپ کو جلا کے خاک کر دے گا. کیا کر دے گا؟ یہاں تک کہ آپ کی دنیا کو، ہر چیز کو جلا کے خاک کر دے گا، یعنی آپ کی خودی کو بھی جلا کے خاک کر دے گا، اور آپ کی خودی میں رب کے جلووں کا پتہ دے گا، آپ کی خودی میں خدا کا پتہ دلا سکتا ہے اگر آپ صحیح معنی میں رمضان کا جو ہے احترام کریں. تو بالمختصر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ رمضان کا احترام کرے، رمضان کا احترام کرے. یاد رکھے کہ رمضان کی شروعاتی چاند دیکھ کر ہے، یعنی آپ اس میں اگر پہلے ہی دن سے محنت کریں تو تجلیات شروع ہو جائے گی، کیونکہ دیکھ کر ہی شروعات کرنا ہے اور انتہا بھی دیکھنے پہ ہی ہوگی. کیا ہوگی؟ اور رحمتوں کا نزول ہوگا. کس کا ہوگا؟ پہلے تو رحمتوں کا نزول ہوگا، پھر مغفرت ہوگی. کیا ہوگی؟ پھر رحمتوں کا نزول ہوگا، پھر گناہوں کی سے بخشش ہوگی. یعنی آپ کی چاہے کبیرہ گناہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، اور یہ خدا کو بھول جانا، خدا سے غافل ہو جانا، خدا سے دور ہو جانا، یہ عارفوں کے نزدیک گناہ ہے. آپ اس سے بھی پاک ہو سکتے ہو اگر سچے دل سے اس کی طلب میں نکلو گے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اور پھر آخر میں کہتے ہیں آگ سے آزادی ہے. وہ کون سی آگ ہے؟ وہ اس سے جدائی کی آگ سے آزادی ہے. جب اس کی جدائی کی آگ سے آزادی ہو جائے گی تو اس کے وصل کے باغ میں پہنچ جاؤ گے. جب اس کی جدائی کی جہنم سے نکلو گے تو اس کی وصل کی جنت میں پہنچ جاؤ گے، جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. جب اللہ کی رحمت ہوگی تو نفس اطمینان کے عالم میں ہوگا. اس کو کہہ رہا ہے اللہ ارجعی الی ربک. وہ کیسا بڑھے گا؟ گناہوں سے ہٹ کے، گناہوں کو کم کر کے ہے. پھر الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے بندے خاص میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے تو اس کے بعد میں داخل ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے رمضان کا صحیح فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.